پوری دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کسی نے فتنہ اور فساد پھیلایا ہے تو وہ یہی گروہ ہیں کہ جو مذہبی انتہا پسند ہیں، جو لوگوں کو توہین رسالت کے نام پہ مارتے ہیں، توہین صحابہ کے نام پہ قتل کرتے ہیں۔ خاص طلقاء کے امیر کو بچانے کے لیے یہ لوگ مارتے بھی ہیں، لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، کہ آپ کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اموی زمانے میں عقائد وضع کیے گئے، عقائد ایجاد کیے گئے ہیں، اور یہ کہنا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکمران کتنا ہی بڑا ظالم ہو، جو اسلام 360 ہے، اسے میں اسلام سنی 360 کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اسلام 360 کے جو فاؤنڈر ہیں رمضان چیپا صاحب، جو کہ کراچی سے ہی ہیں، ان پر حملہ ہوا ہے اور انہیں دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کی جو تفسیر ہے اسے اپنے ایپ میں آپ نے حصہ دیا ہے تو وہ نہ کریں، اس کو ہٹا دیں، ریموو کر دیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں، جو مذہبی گروہ ہیں، خاص طور پر وہابی اور اس میں دیوبندی ایکسٹریمسٹ، اور پھر آج کل کے اس میں بریلوی، بہرحال ایک ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں ہمارے ہاں، ان کا ہمیشہ سے یہی رویہ ہے۔ یہ پہلے تو آپ کو کوشش یہ کرتے ہیں کہ کافر ڈکلیئر کر دیں، اور یہ جب کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ رافضی ہے، یا یہ بندہ سنی نہیں ہے، یا یہ بندہ اسلام سے خارج ہے، یا یہ بندہ اس کے عقائد گمراہ کن ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جائے اور اس کو مار دے، کوئی بندہ جائے اور اس کو ختم کر دے، کیونکہ ان مولویوں کا خود بس نہیں چلتا ہے۔ لیکن یہ جب کوئی اور شخص اس طرح کا واقعہ کر دیتا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے سب خاموش ہو جاتے ہیں، اور اپنی جو مجلسیں ہیں اس میں شادیانے بجا ہوتے ہیں، بغلے بجاتے ہیں خوشیوں سے، اور بھائی ہو گیا نا دیکھا، اور پھر آپ کو کمنٹس بھی اس طرح نظر آتے ہیں کہ جی وہ تو کرتا اس طرح سے تھا۔ آپ ان کی زبان سے نہیں سنیں گے، آپ دیکھ لیں گے کہ جن لوگوں کو بھی مارا گیا ہے اس طرح کے الزامات لگا کے، یہ مولوی اس وقت سب غائب ہوتے ہیں، بعد میں ویسے ہی مذمت کرتے رہتے ہیں، یہ پورا سال کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، پورا سال کہتے ہیں کہ جی فلاں مرتد ہے، فلاں یہ ہے، اور مرتد کی سزا بھی یہ ہے۔ جب پھر حملہ ہو جاتا ہے کہیں کسی شیعہ بارگاہ میں یا کسی کو مار دیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور کس چیز کی مذمت کرتے ہو آپ لوگ؟ تو یہ جو رویہ ہے نا، انتہا پسندانہ رویہ ان کا، اس کو آپ دیکھ لیں، یہ چیک کر لیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دلائل سے تو یہ لوگ خالی ہیں۔ دلائل تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ناصبی لوگوں کے پاس، یا یہ جو مذہبی ہیں اکثر، ان تک جو مذہب پہنچا ہے نا وہ محرف شدہ ہے، اس میں انتہا پسندی ہے، اس میں ہے یہی کہ اپنے مخالف کو قتل کر دو۔ اس میں بنو امیہ دور کے اندر جو قائم کی ہوئی جو مذہبی رسومات ہیں، جو مذہبیات ہیں، یہ جو آج کل جو ہمارے ہاں صوفیزم موجود ہے، یہ یعنی جس طرح سے جو محرف شدہ ہے، جو اصل باطن کی تزکیے کے بجائے ظاہری گیٹ اپ کے اوپر ساری توجہ دیتا ہے، رونا، آنسو بہانا، تسبیح ہونا، بڑی بڑی چادریں رکھنا، یہ سب اسی اموی زمانے کے اندر شروع کیا گیا تھا کہ جی ہمارا اس ریاست سے کیا تعلق ہے، ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہے، ہمارا دنیا سے کیا تعلق ہے، یہ تو ان حکمرانوں کی، ان حکمرانوں کو اللہ نے ہمارے اوپر ہمارے اعمال کی وجہ سے مسلط کیا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال صحیح کرنے چاہیے، ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو حکمران بھی عادل ہوں گے، ہمارے اعمال برے ہوں گے تو حکمران بھی ظالم ہوں گے۔ یہ جو رضا کا جو مسلک ہے نا، رضامندی کا حکمرانوں سے، اور سب کچھ مشیت خداوندی کے اوپر ڈال دینا، تقدیر الہی کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ اسی اموی زمانے کے اندر، جبر کے اندر زمانے میں شروع ہوا۔ اور اس بات کو شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے لکھا بھی ہے کہ یہ جو جبر کا جو عقیدہ ہے، جبر کا علم الکلام کے اندر، یہ اموی زمانے کے اندر اس کا آغاز ہوا ہے۔ یہ باقاعدہ ان کا فلسفہ انہوں نے تحریف کی ہے، یعنی اموی زمانے میں عقائد وضع کیے گئے، عقائد ایجاد کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مخالف کو قتل کر دو، جس طرح میں نے بتایا کہ حکمران کا جو ظلم ہے اس کو تقدیر سمجھ کے قبول کر لینا، اور یہ کہنا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکمران کتنا ہی بڑا ظالم ہو اور اللہ کا مخالف ہو، دین کا مخالف ہو، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، چپ رہنا ہے، زبان کو بند رکھنا ہے، اور وہ تمہیں مارے کچھ بھی کرے۔ تو یہ جو عقیدہ ایجاد کیا گیا، اسی طرح یہ عقیدہ ایجاد کیا گیا کہ آپ نے ہر حال کے اندر خوش رہنا ہے، یعنی اس کی بادشاہ کی بات کو ماننا ہے، یہ اس زمانے کے اندر اس کو ایجاد کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے مخالف کو قتل کرنا، انہوں نے
اپنے عقائد وضع کیے کہ بنو امیہ زمانے کے ریاست کے یہ قوانین ہیں، اس پہ اس کو عقائد کا نام دیا، حالانکہ قرآن مجید نے اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے، آپ مجھے بتائیں، یہ عقیدے کا جو لفظ ہے کیا قرآن میں موجود ہے؟ کہیں موجود نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی لفظ بار بار، ان الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین اعتقاد، تعتقدون، یعتقدون، یا العقائد، العقیدہ، العقائد الاسلامیہ، یہ قرآن میں یہ اصطلاحات ہی نہیں ہیں۔ یہ بعد کے زمانے کی اموی زمانے میں عقائد کے نام سے، یعنی عقائد یوں سمجھیے، عقائد کو میں آپ کو تھوڑا اور آسان سمجھاتا ہوں، جیسے اشتراکیت کا، سوشلزم کا جو مینیفیسٹو ہے وہ مارکس اور اینجلز نے دیا۔ انہوں نے مینیفیسٹو تیار کیے، یعنی ایک منشور جو ہوتا ہے، منشور جس طرح سیاسی جماعتوں کے منشور ہوتے ہیں، مذہبی جماعتوں کے منشور ہوتے ہیں، اسی طرح اموی زمانے میں عقائد کے نام سے چیزیں ایجاد کی گئی کہ جی یہ ہمارے عقیدے ہیں، یہ چیزیں ہماری ہیں، اور جو ان کا موافق ہو، یعنی مذہبی لوگوں نے جو چیزیں مینیفیسٹو اپنے منشور تیار کی اپنے پارٹیوں کے، اسے آپ عقائد سمجھ لیجئے کہ اس جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور جو اس سے موافق نہیں ہے وہ دین سے خارج ہے۔ یہ انہوں نے کوشش کی تھی۔ حالانکہ قرآن میں کسی بھی جگہ، کیونکہ قرآن مجید تو یونیورسل بات کر رہا ہے نا، قرآن مجید تو پوری انسانیت کی بات کر رہا ہے۔ قرآن مجید اپنے دائرے کے اندر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کیا بات کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اے انسانوں، مینکائنڈ کی مجید بات کر رہا ہے، پورے گلوبل کی، اور مینکائنڈ کی بات کر رہا ہے، اس میں پوری انسانیت کو شامل کیا ہے۔ ایک مخصوص کسی طبقے کی قرآن نے بات نہیں کی ہے کہ جی یہ طبقہ ہے، یہ مینیفیسٹو ہے، یہ گروہ ہے، یا یہ لوگ ہیں، نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں اے انسانوں مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قوم قبیلے بنا دیے، کس لیے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان کر سکو۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس عالمگیریت سے، دین کی اس عالمگیریت کو نکال کر اموی زمانے میں قریشیت کے اندر محدود کر دیا۔ عرب کے فضائل، عرب کی خصوصیت، عربی قومیت پہ فخر، عرب کی سپریمیسی، اور عجم کو ذلیل کرنا، عجم کے علاقوں کو فتح کرنا، عجم کو غلام بنانا، عجمیت سے نفرت، یہ ساری وہ جو جاہلی زمانے کا جو فخر تھا اسے دوبارہ سے زندہ کیا گیا۔ یہ اس زمانے میں ہوا ہے، اور یہ آج جس طرح سے جو ہمارے چیزیں چل رہی ہیں، یہ ان کے رویوں میں یہ جو چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ایک شخص ان کا مخالف ہو، جیسے اسلام، یہ رمضان چھیپا کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ میں اگرچہ میں آپ کو بتاؤں، رمضان چھیپا صاحب کی جو اسلام 360 ہے، اسے میں اسلام سنی 360 کہتا ہوں۔ یہ اسلام کی ایپ نہیں ہے، اس میں سنیت کی ایپ ہے۔ میں نے خود رمضان چھیپا صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اس میں، اگر آپ اس کو اسلام 360 کہتے ہیں تو اس میں پھر شیعوں کی کتابیں کہاں ہیں؟ اس میں ہمارے جو اہل قرآن جنہیں کہا جاتا ہے، قرآنسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی کتابیں کہاں ہیں؟ یعنی آپ نے اس کے اندر البانی کی تو ڈالی ہوئی ہے، آپ نے یعنی البانی اس کی کتاب ڈال دی، یعنی کوئی متقدمین میں سے تو نہیں ہے نا، متاخرین میں سے ہے۔ تو آپ نے بحر الانوار کیوں نہیں رکھی اس کے اندر؟ آپ نے شیعہ کی کتابیں اس میں کیوں نہیں رکھی ہیں؟ آپ نے دوسرے ہمارے ہاں جو سنیوں کے علاوہ جو مکاتب فکر ہے ان کی کیوں نہیں رکھی؟ تو وہ کہہ رہے تھے نہیں، وہ پہلے میں نے رکھی تھی، پھر میں نے اس کو نکالنا پڑا، وہ ٹیکنیکل کوئی وجوہات انہوں نے بتائی، مجھے ٹیکنیکل وجہ تو نہیں بتائی، لیکن بہرحال ابھی وہ ٹیکنیکل وجہ سمجھ میں آ گئی کہ ٹیکنیکل اصل میں یہ ہے کہ ساری اہل حدیث، اس میں جو بخاری کا جو ترجمہ ہے داؤد راس کا ہے، انتہائی غلطیاں اس کے اندر، یہ میرے پاس موجود ہے، داؤد راس کا جو ترجمہ ہے، یہ اسلام 360 کے جو بخاری کا جو ترجمہ ہے اردو کا وہ یہ ہے، اور یہ انٹرنیٹ پہ بھی یہ اویلیبل ہے۔ تو یہ اس میں اتنی غلطیاں ہیں اس ترجمے کے اندر کہ الامان الحفیظ، بخاری کے ترجمے میں ڈنڈیاں ماری ہیں داؤد راز صاحب کے اس ترجمے میں، لیکن بہرحال ترجمہ ہے، دیگر ترجمہ یہ نہیں کہ مطلب پورا کا پورا خراب ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں یعنی اسلام 360 میں اہل حدیث کا وہ ترجمہ موجود ہے۔ دوسرا یعنی اس پہ پوری خود چھپا صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اہل حدیث ہیں، اور یعنی
ہمارے ہاں اہل حدیث جو ہے وہ اس کو وہابی کہا جاتا ہے. بہرحال میرے نزدیک تو کوئی چیز اتنی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام 360 نہیں ہے, یہ سنی 360 ہے, اسلام 360 نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے یہ قابل مذمت ہے, اور یہ ہمارے مذہبی لوگوں کے رویے ہیں. ہمارے ان سے اختلاف کے باوجود, یہ دیکھیں نا, یہ صرف علی والے ہی جو ہیں جو دنیا میں امن پسند ہیں, کہ علی والے اختلاف بھی رکھتے ہیں. رمضان چھیپا صاحب سے اختلاف بھی ہے, لیکن کبھی اس بات کے اوپر آپ کی بٹائی نہیں ہوگی رمضان چھیپا صاحب کہ آپ نے اس میں بہار الانوار کیوں نہیں رکھی ہے, یا اہل البیت علیہ السلام کے علوم کو کیوں نہیں رکھا, یا امام زید علیہ السلام کی تفسیر آپ نے اس میں کیوں نہیں رکھی ہے. نہیں, آپ اپنی مرضی کے مطابق کام کریں گے نا, اختلاف ہو سکتا ہے. یہ جو مارنے کا جو طریقہ ہے یہ آپ ہی کے مسلک کے لوگ کرتے ہیں, جن کو آپ چندے دیتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, یہ آپ ہی کا یہ لوگ, پوری دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کسی نے فتنہ اور فساد پھیلایا ہے تو وہ یہی گروہ ہیں کہ جو مذہبی انتہا پسند ہیں, جو لوگوں کو توہین رسالت کے نام پہ مارتے ہیں, توہین صحابہ کے نام پہ قتل کرتے ہیں, جو شیعہ سنی کے فسادات کرواتے ہیں, جو اختلاف رائے نہیں رکھتے ہیں, جو سیاسی جگت بازیوں کو خدائی فتوے قرار دے کر دوسروں کے مرڈر کرتے ہیں. یہ ایک مخصوص پورا طبقہ ہے پاکستان کے اندر. اور ابھی جو حالات جس طرف سے جا رہے ہیں, جب سے ہمارے پڑوس کے اندر مخصوص فرقے کی حکومت آئی ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ کراچی میں دھماکے شروع ہو گئے ہیں. پورے پاکستان میں جو حالات ہیں وہ کس طرف سے جا رہے ہیں. یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو جن کے اندر خارجیت پائی جاتی ہے, ناصبیت پائی جاتی ہے, جو کبھی وفادار نہیں رہا. انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں, ان کے آباء و اجداد وہ لوگ تھے. آج یہ ہمیں ملک پاکستان کے اندر یہ بھاشن دیتے ہیں ملک سے وفاداری کے, اور جناب ہمارے اوپر حکمران بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی تاریخ آپ پڑھیے گا, ان کی کیا سیاہ تاریخ ہے, ان کی تاریخ سیاہ ہے. ہمارے ہاں انہوں نے ایک زمانے کے اندر پہلے ان کی جو احسان الہی ظہیر صاحب تھے غالباً, انہوں نے کتاب لکھی تھی شیعوں کے اوپر. پھر انہوں نے, یعنی شیعوں کو تو یہ کچھ سمجھتے نہیں, بریلویوں کو جو سائیڈ پہ لگایا گیا, البریلویہ لکھی, اس میں جو عقائد دیکھیں, جتنا جھوٹ اس کے اندر بولا گیا, جتنا دنیا بھر کا جھوٹ الہی ظہیر صاحب نے جو اس میں بولا, اس کی کوئی حد نہیں ہے بریلویوں کے اوپر. یہ شرک کرتے ہیں, یہ یوں ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, وغیرہ وغیرہ ہے. مشرکین سے ان کو تعبیر کیا تو, اور پھر سعودی فنڈنگ کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلایا گیا. انہوں نے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ہمیشہ. پہلے یہ شیعوں کو تو کچھ سمجھتے نہیں تھے, ساتھ میں بریلویوں کو بھی یہ سائڈ دیوار پہ لگاتے تھے. اب پھر انہوں نے کیا کوشش کی کہ اب ان میں سے بھی انتہا پسندوں کو اپنے ساتھ میں لا لیا, اور اب اس وقت میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ سب کی ناسبیوں کا ایک ایکا بن گیا ہے کہ جو ہمارے اس فئہ باغیہ کے جو امیر ہے, جو اس کا حمایتی ہے تو وہ صحیح ہے, جو اس کا حمایتی نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ اسی لیے میں آپ کو چھپا صاحب یہ کہوں کہ کوئی بھی شخص ان کو کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا. انجینئر صاحب سے بھی میں یہ بات کرتا ہوں, انجینئر صاحب بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث طبقے میں مقبول ہو جائے, یا وہ دیوبندی اور بریلویوں کے اندر مقبول ہو جائے, اور ان کو مین اسٹریم میں جگہ دی جائے. مجھے لگا یہ ہے انجینئر صاحب آپ کو کبھی بھی نہیں قبول کیا جا سکتا, اس لیے کہ آپ نے اگرچہ معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کی تسبیح کیوں نہ پڑھے, لیکن آپ کو اس لیے قبول نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے فئہ باغیہ کو بیان کر دیا 2812. ہاں, آپ ان کی اس تعبیر کو نہیں مانتے ہیں, آپ ان کی ان فضائل کو نہیں مانتے ہیں, آپ اس طرح سے ان کے اجتہادی باتوں کو, اجتہادی گفتگو اس کو نہیں مانتے ہیں, ان کے پورے کیس کو, تو لہٰذا آپ کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ان کے لیے پیغمبر سے بڑھ کر, ان کے لیے قرآن سے بڑھ کر, ان کے لیے اہل البیت اور صحابہ سے بڑھ کر, صحابہ میں بھی بدری صحابہ سے بڑھ کر ان کے لیے اگر کوئی بہتر ہے تو وہ امیر الطلقاء ہے. طلقاء کا امیر ان کے لیے ریڈ لائن ہے. میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ اسے ہم نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے, اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اصل بیماری کہاں پر ہے, اصل وجوہات کہاں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی طارق مسعود صاحب کی بھی میں گفتگو سنتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جناب کیا ضرورت ہے ان مسائل کو گفتگو کرنے کا. میں نے پہلے اس پہ بات کی, میں نے طارق مسعود صاحب آپ بیٹھیں, آپ بتائیے کیا اس امت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ امامت کے مسئلے پہ نہیں ہیں؟ کیا اس امت کے اندر جتنے بھی جھگڑے اور اختلافات ہو رہے ہیں وہ بنو امیہ کی وجہ سے نہیں ہو رہے؟ کیا اسی دور سے یہ ساری چیزیں نہیں شروع ہوئی ہیں؟ آپ بتائیے نا.
تو کس طرح سے پھر ان مسائل کو ڈسکس نہ کیا جائے؟ کیا ہم یہ نہیں بتائیں دنیا کو کہ علی کو کتنے عرصے تک گالیاں دی جاتی رہی ہیں، امام علی کے کون کون سے اصحاب کو شہید کیا گیا ہے؟ کیا ہم دنیا کو یہ نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے جب فرما دیا تھا کہ علی سب کا مولا ہے تو پھر اس کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی گئی؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی علی کے ان جھگڑوں کے، بنو امیہ کے جھگڑوں کو ڈسکس نہ کیا جائے؟ بھائی یہ کوئی پرانی زمانے کی کوئی باتیں تو نہیں ہیں، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خبر دی کہ اس طرح سے ہوگا۔ اگر اس سے بچنا ہی مقصود تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں یہ خبر دے رہے تھے کہ اس دنیا میں یہ ہوگا، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو اسے جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، تو ساتھ میں یہ بھی رسول اللہ ارشاد فرما دیتے کہ خبردار خبردار تم اے میرے صحابہ، تم یا بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، کبھی اس مسائل کو ڈسکس نہ کرنا، کبھی تم ڈسکس نہ کرنا ان چیزوں کو۔ ہاں یہ حضور کو، کیونکہ حضور تو ہمارے بریلویوں کے نزدیک تو غیب کا علم رکھتے ہیں، قیامت تک کے واقعات کا آپ کو علم ہے، اور آپ نے بتایا بھی، آپ نے غیب کا اظہار بھی کیا، غیب بتایا بھی، تو آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دینا تھا نا کہ خبردار تم ساتھ میں ان مسائل کو کبھی ڈسکس نہیں کرنا۔ یہ میں بتا رہا ہوں صرف، ہاں تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم باغی گروہ کی نشاندہی کرو یا باغی گروہ کے بارے میں بتاؤ، یا خوارج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لیکن تم ان کو قتل نہیں کرنا، تم ان کے بارے میں نہیں بتانا، ایسا تو حضور نے کئی ارشاد نہیں فرمایا۔ تو یہ صرف اور صرف ایک خاص طلقاء کے امیر کو بچانے کے لیے یہ لوگ مارتے بھی ہیں، لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، کہ آپ کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دن دھوس دھاندلی کی جو ان کے جو آباء و اجداد نے جو ریت رواج جو رسم ڈالے تھے، یہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔